ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے کہ یہودیوں کی کچھ عورتیں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ ہماری شادی ہے، اگر آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر بھیجیں گے تو ہم بہت خوش ہوں گی اور بہت فخر محسوس کریں گی کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہمارے گھر تشریف لائی ہے۔ عورتوں کا مقصد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانا تھا۔ وہ یہودیوں کی عورتیں تھیں، ان کے پاس بہت ہی خوبصورت لباس ہے شادی میں پہننے کے لیے، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نیچا دکھانا چاہتے تھے کہ ہمیں اتنے خوبصورت لباس پہن کر دعوت میں شرکت کریں گی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آئے گی تو اس کا مذاق اڑائیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پاس پہننے کو اچھا لباس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ عورتیں کس لیے آئی ہیں اور دعوت کیوں دے رہی ہیں، پھر بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ان کی شادی پر ضرور بھیجیں گے۔ بی فاطمہ رضی اللہ عنہا پاس بیٹھی گفتگو سن رہی تھی۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جائنماز بچھا کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور دعا کرنے لگی، اے میرے پیارے رب، یا رب العالمین، مجھے لباس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی شوق نہیں، میں جیسی ہوں خوش ہوں، لیکن وہ لوگ میرے بابا کو اور آپ کے محبوب کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دعا کی، یا رب العالمین، اپنی رحمت سے اس طرح کا کرم کر دو کہ مجھے شرمندگی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کیا دعا کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ وہ عورتیں کس مقصد کے لیے آئی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات معلوم تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا رب ان کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے جبریل، جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک لباس لے کر میرے محبوب کے گھر چلے جاؤ اور ان کی بیٹی کو دے کر آنا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت سے لباس لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس آئے اور اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ، کیا میں اندر آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، اندر آ جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نہایت ہی احترام سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے جنت سے لباس بھجوایا ہے۔ اس خوبصورت لباس کو پہن کر وہ دعوت میں شرکت کریں گی، اللہ تعالیٰ کی یہی رضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا، اے بیٹی فاطمہ، آپ کے لیے جنت سے لباس آیا ہے، اس لباس کو پہن کر آپ یہودیوں کی دعوت میں شرکت کریں گی۔ یہودیوں نے شادی رکھی تو ان کی عورتوں نے بہت ہی خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھے۔ ہر عورت نے ایک سے بڑھ کر ایک لباس پہنا ہوا تھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے انتظار میں تھی کہ وہ آئیں اور ان کو نیچا دکھائیں۔ جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان یہودیوں کی دعوت میں تشریف لائی تو ان کا لباس دیکھ کر وہ ساری کی ساری حیران رہ گئی۔ ان کا لباس اس قدر خوبصورت بنا ہوا تھا کہ پوری محفل میں ان کی طرح کا کوئی لباس نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت بی فاطمہ رضی اللہ عنہا وہاں پر ایک جگہ آ کر بیٹھ گئیں۔ سب عورتوں کی نظریں بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لباس پر تھی۔ دلہن کو سب نے چھوڑ دیا اور بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لباس میں کھو گئیں۔ وہ پاس آ کر کہنے لگی، اے فاطمہ، یہ اتنا خوبصورت لباس تم نے کہاں سے لیا ہے؟ بی فاطمہ رضی اللہ عنہا بولی، میں نے اپنے ابو جان سے لیا ہے۔ عورتیں بولی، تمہارے ابو جان نے یہ اتنا خوبصورت لباس کہاں سے لیا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا بولی، میرے ابو جان کو یہ لباس حضرت جبریل علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ عورتیں بولی، حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ لباس کس نے دیا ہے؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لباس دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ لباس جنت سے بھجوایا ہے۔ وہ عورتیں ہاتھ لگا کر پکڑ پکڑ کر دیکھنے لگیں کہ اتنا خوبصورت لباس تو بازار میں بھی نہیں ملتا۔ یہودیوں کی دلہن بھی آئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا لباس دیکھنے کے لیے۔ وہ عورتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور ان سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان